أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عرس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتل بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واجب الاحترام معزز سامعین محبان اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، عزاداران مظلوم کربلا، دعائے خالق کائنات آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا کرتے ہیں جہاں جہاں مجالس عزا کا سلسلہ قائم ہے، جہاں جہاں ذکر مولا حسین برپا ہے، خالق کائنات بحق مولا حسین تمام عزاداروں کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں کربلا والوں کی پاکیزہ سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن بزرگوں نے اس عزا خانے اور اس عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، دعا ہے خالق دو جہاں ان مرحومین کو شفاعت مولا حسین نصیب فرمائے. جو بھی یہاں عزاداری کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، بحق مولا حسین پروردگار ان تمام خادمین اہل بیت کی سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باعث بلند صلوات پڑھ لیں. مجھ سے پہلے میرے محترم شاہ صاحب بڑا خوبصورت پیغام آپ کو دے رہے تھے، اور یقین جانیے کہ ان ایام میں کربلا کے مقصد کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. وہ مقصد حسین جس کے لیے نواسۂ رسول نے اپنی قیمتی ترین چیزوں کو بھی لٹا دیا ہے، وہ متاع حسین مدینے سے لے کے آئے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. جو جنگ لڑنے کے لیے آتا ہے وہ بچوں اور خواتین کو نہیں لے کر آتا. پہلے ہی دن میرا مولا آقا حسین مدینے سے 28 رجب کو جب چلا تھا نا، آقا حسین جو خطبہ دیا ہے مولا حسین نے، اس خطبے کے جملے ہیں، مولا نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا قاترا ولا مفسدا ولا ظالما، اور فرمایا من کان باذلا فینا محجتہ. میرے مولا نے فرمایا کہ میں کسی اقتدار اور حکومت کی لالچ کے لیے نہیں جا رہا.
حسین نے فرمایا میں کوئی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، فرمایا جو بھی خون جگر دے سکتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ یہ عاشقوں کا کاروان ہے، یہ شہیدوں کا قافلہ ہے۔ حسین نے بتایا اللہ کے دین کو خطرہ ہے، اور یہ اللہ کے دین کی آبیاری حسین کے خون کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مقصد حسین کا اريد ان آمر بالمعروف، خطبہ مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اپنی امت کی اصلاح کروں۔ یہ نانا رسول کی امت میں جو بگاڑ آ گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا اور فرمایا اريد ان اسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں حسین چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول اور بابا علی کی سیرت کو زندہ کر لوں۔ سیرت رسول کو زندہ کرنے کے لیے، سیرت مولا علی کو زندہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا۔ اور یہ کاروان اور عجیب قافلے کا انتخاب کیا۔ بس توحیدی گفتگو ہے میرے محترم نے، خوبصورت بات کی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرا بات تھوڑی اسی حوالے سے مکمل ہو جائے۔ ایک دفعہ باز بلند صلوات پڑھ لے محمد۔ دیکھیے کربلا میں حسین نے جس قافلے کا انتخاب کیا ہے نا، آئے ہائے ہائے، وہ جو 72 یا 72 سے کچھ زیادہ کا یہ جو کاروان ہے، یہ جو حسین انتخاب ہے نا میرے مولا کا، وہ ساری تقسیمیں حسین نے مٹا دی ہے۔ کربلا میں حسین نے ساری تقسیمیں مٹا دی ہے۔ ہمارے یہاں تقسیمیں ہیں نا، مذہب کی تقسیم ہے، رنگ و نسل کی تقسیم ہے، علاقے کی تقسیم ہے، کئی تقسیمیں ہیں، کارے کالے اور گورے کی تقسیم ہے۔ حسین نے یہ جو کاروان جس کا انتخاب کیا ہے اس میں کالے بھی ملیں گے، اس میں گورے بھی ملیں گے، مسلم بھی ملیں گے، غیر مسلم بھی ملیں گے۔ حسین نے بتایا ہے کہ جو بھی حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ سچا عاشق حسین بھی ہے اور سچا حسینی بھی ہے، چاہے اس کا مسلک اور مذہب کچھ بھی ہو، اگر وقت کے امام کے ساتھ کھڑا ہے تو یہی حسینی ہے۔ حسین نے ساری تقسیمیں مٹا دی ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی مسلم غیر مسلم نہیں۔ جو حسین ایک تقسیم ہے، حسین نے کربلا میں بتا دیا تب کہ صرف دو ہے، ہر انسان یا حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا۔ اگر حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو وہ حسینی ہے، اور اگر حسین مولا کے ساتھ نہیں کھڑا، حق کے ساتھ نہیں کھڑا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ نماز تہجد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سجدوں میں سجدے کر رہا ہو، اگر وقت کے امام کے ساتھ نہیں کھڑا اس کا شمار لشکر یزید میں ہوگا۔ معیار بتا دیا کہ حق و باطل کا معرکہ جب سجا ہو تو پھر جو خاموش تماشائی ہے نا، بہت سارے تھے 61 ہجری کی کربلا میں، بہت سارے زاہد تھے جو مولا حسین کی نصرت کے لیے نہیں آئے، ان کے لیے نماز تہجد بھی پڑھتے رہے، وہ قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے رہے، وہ سب کچھ ہو، لیکن وقت کے امام کی نصرت کے لیے اگر نہیں نکلا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ وہ حج ہے، نہ وہ زکوٰۃ ہے، نہ نماز تہجد ہے۔ جہاں وقت کا امام کھڑا ہو اور آدمی گھر میں مصلی عبادت پہ بیٹھا رہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ خدا کی قسم حسین ابن علی نے بتایا، کربلا کا درس یہی ہے دوستو کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے نظر آتے۔ یہ جو ہم 1400 سال سے حسین حسین کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا ہے جناب یہ عزاداری، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
اچھا ہم تو 1400 سالوں سے یا حسین کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہیں، ذرا تم بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو؟ آپ کا شمار کہاں ہے؟ کس لشکر میں آئے؟ جو کہتا ہے حسین کے رونا بھی جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم یہ سنت رسول بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، گریہ شہداء پر یہ سنت رسول ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تھی سب سے زیادہ گریہ سید الانبیاء نے کیا تھا، اور پیغمبر اکرم اسلام جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، بس تمیزی گفتگو ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے پیغمبر نے اپنے چچا حمزہ کے لاشے کو خون میں غلظہ دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت حمزہ کی لاش کا مسلح کیا گیا، اعضاء کاٹے گئے تھے۔ سید الانبیاء نے جب چچا کی لاش کی اس کیفیت کو دیکھا زارہ قطع رسول رونے لگے، شہید ہے رسول گریہ کر رہے ہیں۔ جب مدینے میں آئے رسول کیا دیکھا کہ حمزہ کے گھر میں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، فرمایا کیوں نہیں گریہ کرنے والے لوگ آج حضرت حمزہ کی شہادت پر رونے والا کیوں کوئی نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس شہید پر رونا سنت نبی ہے، اور جو شہید پر گریہ نہ کرے وہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا، وہ رسول کی ناراضگی۔ شہید پر رونا سنت نبی ہے۔ چھوٹے سپارے کی ابتدا میں ہی اللہ نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ کسی کی عیب بیان کرنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، کہ کسی کی برائی کو بیان کیا جائے الا من ظلم، لیکن اللہ فرماتا ہے مظلوم کے پر ہونے والے ظلم کو جب کوئی انسان بیان کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مظلوم کے، یہ جو ہم 1400 سال سے عزاداری کر رہے ہیں حقیقت میں یہ احتجاج ہے۔ 1400 سال پہلے والے یزید کے خلاف بھی احتجاج ہے، اور ہر زمانے کے یزیدیوں کے خلاف بھی احتجاج ہے۔ یہ عزاداریوں سے خدا کی قسم، اور یہ مجلس اگر نہ ہو نا عزاداری نہ ہو، وہ کیا کسی شاعر نے کہا، پورا مصرع مجھے یاد نہیں ہے شعر، جس کا ایک مصرع یہ ہے کہ اگر یہ ذکر حسین اور مجلس نہ ہو تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے، جو ظالم اور مظلوم کی تفریق ہے، یہ کربلا نے شروع کیا، اور ہمارے اوپر یہ بھی تھوڑی سی بات ہے اسی حوالے سے چل نکلی ہے، ایک دفعہ سارے مل کے باز بلند صلوات پڑھ لے محمد اللہم صلی علی محمد حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد آلہ محمد۔ ہمارے اوپر میں ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے بےتکلف دوست ہیں مفتی صاحب، تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب جی آپ کے ہاں 1400 سال سے ایک ہی کہانی سنائی جا رہی ہے اور تکرار کیا جا رہا ہے کہ جناب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوئے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو وہ سارے واقعات کا 1400 سال سے یہی ایک ہی داستان سنائی جا رہی ہے۔ یہ تو تکرار ہے، یہ سارا تکرار ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا محترم ناراض نہ ہونا، میں نے کہا صبح کا ناشتہ فرمایا؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ناشتہ کرتے ہیں صبح کا؟ کہاں کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دوپہر کا کھانا؟ کہا وہ بھی کھاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا رات کا؟ کہا وہ بھی کھاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا 40-45 سال سے یہی تکرار کیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا 40-45 سال سے یہی تکرار کر رہے ہیں۔ تو کہا قبلہ اگر یہ کھانا نہ کھاؤں تو زندہ کیسے رہوں؟
زندہ تو رہنا ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات طے ہو گئی کہ جس میں تیری زندگی ہو تو اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو جو ہے بھراتا, میں نے کہا جس میں تیری زندگی ہو تو اسے نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا اچھا ایک اور چیز بتا دیجئے. میں نے کہا صبح کی نماز پڑھتے ہیں, کہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا 2 رکعت, کہاں 2 رکعت. میں نے کہا ظہر کی, کہاں 4, عصر کی, کہاں 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. میں نے کہا 40-45 سال سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. وہی تکرار 40-45 سالوں سے. کہا یہ اللہ کی بندگی ہے, اسے کیسے چھوڑے. میں نے کہا اچھا قبلہ یہ بات طے ہو گئی جس میں تیری زندگی ہو تو اسے بھی نہیں چھوڑتا, جو اللہ کی بندگی ہو تو اسے بھی نہیں چھوڑتا. تو نے عزاداری کو سمجھا کیا ہے, اس میں ہماری زندگی بھی ہے, اللہ کی بندگی بھی ہے. جو فرما رہے ہیں خدا کی قسم یہ عزاداری, ہم نے عزاداری کو نہیں زندہ رکھا ہوا, یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے. عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی بھی ہے اور زندگی بھی ہے. اور نہیں, تھوڑا سا اس کو ذرا علمی حوالے سے بھی بات واضح کرتا ہوں, تھکے تو نہیں ہے آپ. ایک دفعہ پاور سے بلند صلوات پڑھ لیں. سورہ ہود کی 120ویں آیت ہے جس میں خالق نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ ہود میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب ہے مصطفیٰ, یہ جو ہم نے قرآن میں بار بار انبیاء کے قصے آپ کو سنوائے ہیں, یہ جو تکرار کیا ہے, کبھی موسیٰ کا قصہ, کبھی ابراہیم کا قصہ, کبھی نوح کا قصہ, یہ جو سارے انبیاء کے قصے تکرار کیے ہیں, اللہ فرما رہا ہے ہمارے حبیب اس میں 4 فائدے ہیں. تو جو ہے ہر تکرار جو ہے بے مقصد نہیں ہوتا. قرآن میں بہت ساری چیزوں کا تکرار ہوا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہمارے حبیب یہ جو بار بار ہم گزشتہ انبیاء کے قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں, اس میں 4 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, اے ہمارے حبیب یہ بار بار قصے ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ تیرا دل مضبوط ہو جائے, تیرا دل مضبوط ہو جائے. یعنی جب گزشتہ انبیاء نے اتنی مشکلات جھیلی ہیں اللہ کے دین کے راستے میں, یہ قصے اس لیے بار بار اللہ سنوا رہا ہے تاکہ تیرا دل قوی اور مضبوط ہو جائے. پہلا فائدہ. یہ جو داستانیں سنائی جاتی ہے, تکرار کیا جاتا ہے, اللہ فرما رہا ہے ہمارے حبیب پہلا فائدہ اس کا یہ ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ اس سے تیرا دل جو ہے وہ مضبوط اور محکم ہو جائے. کہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, نوح نبی پر اتنی مشکلات آئی, ابراہیم پر اتنے کڑے امتحانات آئے, یحییٰ نبی کا سر قلم ہو گیا, اتنے انبیاء پر مشکلات آئی. جب یہ بار بار ہم قصے سنائیں گے آپ کا دل مضبوط ہوگا. دوسرا فائدہ اللہ فرما رہا ہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ, یہ جو بار بار ہم قصے سنوا رہے ہیں اس میں حق تیرے لیے کھل کے سامنے آ جائے گا. تیسرا فائدہ اللہ فرما رہا ہے وَمَوْعِظَةٌ, یہ جو قصے ہم سنا رہے ہیں بار بار اس میں واعظ و نصیحت ہے, اس میں درس ہے, اس میں عبرت ہے. ہر تکرار بے مقصد نہیں ہوتا, بہت سارے تکرار سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, سمجھتا ہے. اور چوتھا فائدہ اللہ نے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ جو بار بار ہم قصے سنا رہے ہیں اس میں مومنوں کے لیے یاد آوری ہے.
کتنے فائدے ہو گئے؟ قصوں کے تکرار کے 4 فائدے. ایک ایمان کی مضبوطی، دل کا مضبوط ہونا. دوسرا حق کا سامنے نکھر کے آ جانا. تیسرا موعظہ ہے، درس ہے. اور چوتھا وہ یہ ہے کہ اس میں مومنین کے لیے تذکر ہے، یاد آوری ہے. اب کربلا میں اگر ہم 1400 سال سے کربلا کی کہانی سنا رہے ہیں تو اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جائے، لوگوں کے دل مضبوط ہو جائے. پہلا فائدہ یہ. دوسرا وَمَوْعِظَةٌ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ. خدا کی قسم اگر یہ مجلس نہ ہوتا، ذکر حسین نہ ہو تو حق اور باطل کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. یہ حسین کے ذکر نے بتایا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور تیسرا فائدہ اس داستانوں اور قصوں کا کہ اس میں موعظہ ہے، اس میں درس ہے، واعظ و نصیحت ہے. کتنے ایسے مومنین ہیں جو مجالس مولا حسین میں جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، لیکن ایک مجلس حسین کی برکت سے ہمیشہ کے لیے حسین کے عاشق بن گئے. بہت سارے ایسے انہی مجالس کی برکت ہے. موعظہ ہے، اس میں درس ہے، اور اس میں مومنین کے لیے یاد آوری ہے. کبھی آپ نے اس کا تصور کیا ہے؟ پہلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو مولا حسین کی مجالس ہے اس کی کتنی برکتیں ہیں. کبھی اس پہلو کو بھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ جو جتنے گھنٹے آپ ذکر حسین میں ہوتے ہیں آپ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک ایک لمحہ جو آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. ایک پہلو ہے مولا حسین کے مجالس کا. تو لہذا یہ مجلس مولا حسین، اور یہ اگر یہ نہ ہو تو حق و باطل واضح نہیں ہوگا. ایک دفعہ سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. محمد اور یہ اجر رسالت کا انداز بھی یہی ہے. پہلے دن غالباً میں نے اس آیت کو پڑھا تھا، اجر رسالت والی میرے محترم نے بھی پڑھا تھا. مجھے جو یاد آ رہا تھا، مجھے آج بھی کوئی دوست بتا رہا تھا کتنی بد نصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ اس پہلے عشرے میں بھی ایسے بدبخت ہے کچھ لوگ جو اس پہلے عشرے میں بھی شادیاں کر رہے ہیں. ہے نا ہمارے معاشرے میں ایسے بد نصیب. سرکار کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی دونوں مستند کتابوں میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا من احب اللہ من احب حسینا، کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو حسین سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جب حسین کا غم ہو، حسین کے ایام عزا ہو تو پھر محب حسین اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیتا ہے. حسین سے محبت کا تقاضا یہی ہے، اور اجر رسالت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں آپ سے اپنی ان زحمتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے مودت کر دو. تھوڑا سا اس کو آج کھول کے بیان کر دیتا ہوں. اچھا، اللہ نے اجر رسالت اپنے عزیز و جوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ ہمارے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے زحمتوں کا جو اجر رسالت ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ نے نہیں کہا اے حبیب تیری زحمتوں کا اجر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارے فرائض ہو، لیکن اگر مودت اور محبت اہل بیت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنیاد ہے.
نہیں، تھوڑا سا اور ذرا اس کو اور واضح کر دیتا ہوں. سرکار نے اپنی نورانی حدیث میں ارشاد فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف عام ثم الف عام ثم الف عام. سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ صفا و مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں کے درمیان 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرے، پھر 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرے، ثم الف عام 3000 سال تک صفا و مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں کے درمیان اللہ کی عبادت کرتا رہے، اتنا بڑا عابد ہو، زاہد ہو، عبادت گزار ہو، سرکار فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. پانچویں امام کی بارگاہ میں امام کا محب ہے، خراسان سے پیدل سفر کر کے مدینے پہنچا، علوم کی تہ تک پہنچنے والے امام مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، دور دراز کا سفر طے کر کے آیا، تھکا ہارا اور زخمی ہے اور سے خون بہ رہا ہے، بارگاہ امامت میں حاضر ہوا، سلام کیا، امام نے اس کے سلام کا جواب دیا. پہنچتے ہی عرض کرتا ہے مولا اگر اجازت ہو تو 2 سوال کر لوں. وہ جو ہے اب آتی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مولا اگر اجازت ہو تو 2 سوال کر لوں. امام نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے. پہلا سوال پوچھتا ہے مولا ذرا یہ فرمائیے کیا آپ اہل بیت کی محبت دین میں ہے؟ امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، اگر ہم اہل بیت کی محبت کو دین سے نکال دیا جائے تو دین کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے. دین ہے ہی محبت اہل بیت کا. دوسرا سوال پوچھتا ہے مولا آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کم سے کم فائدہ جو اہل بیت کی محبت کا ہے وہ یہ ہے کہ محشر کے دن جہاں ہم آل محمد ہوں گے وہی ہمارے محب کا ٹھکانہ ہوگا. جہاں آل محمد کا ٹھکانہ ہوگا وہی ہمارا محب ہوگا. آئے ہائے یہ کوئی کم نعمت ہے. اللہ اکبر. یہ محبت اہل بیت علیہ السلام. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اور چھٹے امام کا زمانہ ہے. ایک شخص آیا امام کا محب ہے، امام کا چاہنے والا، بڑا پریشان حال ہے، غمگین ہے، وقت کا رؤوف امام ہے، مہربان امام ہے. امام سے اپنے چاہنے والے کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، ذرا قریب بلایا، سینے سے لگایا. کتنا خوش قسمت تھا جعفر صادق نے جسے اپنے سینے سے لگایا. امام پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ عرض کرتے بولا فقیر ہوں، مالی مسائل میں گھرا ہوا ہوں، مشکلات میں ہوں. اللہ اکبر. ہادی امام ہے، حجت الہی ہے. امام ایک سوال پوچھتے ہیں، امام پوچھتے ہیں کیا ہم آل محمد کی ولا دل میں رکھتے ہو؟ عرض کرتے بولا اسی بنا کے سہارے تو جی رہا ہوں. امام نے فرمایا پھر کیوں کہتا ہے فقیر ہوں؟ پھر امام نے ایک سوال پوچھا. امام پوچھتے اگر اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز تجھے دے دی جائے اور یہ چاہا جائے کہ ہم آل محمد کی بلا دل سے نکال دو، کیا اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ عرض کرتے ہیں نہیں مولا ہرگز یہ سودا نہیں کروں گا. امام نے فرمایا بس معلوم ہوا دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ تیرے پاس ہے. یہ محبت اور ولایت سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی کائنات سے سب سے عظیم سرمایہ یہ ولایت اور محبت اہل بیت ہے. اور مودت فی القربى اجر و رسالت ہے. علامہ فخر رازی صاحب ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے دانشور گزرے. انہوں نے ایک تفسیر کی کتاب لکھی ہے، تفسیر الکبیر. تھکے تو نہیں آپ ذرا؟ آج تو موسم اچھا ہے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ پوری بات ہو جائے. ایک دفعہ سارے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں. محمد اللہم صلی علی محمد. امام فخر رازی نے
اسی آیت کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ قربہ جو ہے اس آیت میں، اس سے مراد جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں اہل بیت نہیں ہے۔ اچھا کہا جناب اس قربہ سے مراد کیا ہے؟ کل عمل مقرب الی اللہ۔ میرا توجہ فرمائیے گا، علامہ فخر رازی صاحب کی اپروچ ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ قربہ سے مراد یہ ہے ہر وہ عمل جو بندے کو خدا کے قریب کر دے وہ قربہ ہے۔ اچھا اس کی آگے وہ مثال دیتے ہیں جیسے نماز قربہ ہے، نماز صبح آدمی کو معبود کے قریب کرتی ہے، روزہ خدا کے قریب کرتا ہے، حج خدا کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ کہا اس قربہ سے مراد جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں اہل بیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نیک اعمال ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ اے ہمارے حبیب تمہاری زحمتوں کا اجر یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ نیکیوں سے محبت کر لو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ حق کس کو حاصل ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے؟ نہ امام فخر رازی صاحب کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ تشریح کرے، نہ مجھے یہ حق ہے۔ اور اس رسالت کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کے قلب مطہر پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ رسول بتائیں گے نا، چونکہ معمول تھا اللہ کے رسول کا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی صحابہ کرام کو جمع فرما لیا کرتے تھے، وہ آیت پڑھ کے سناتے تھے۔ اگر کسی صحابی کو سوال کرنا ہوتا تھا وہ پوچھ لیتا تھا، اللہ کا نبی بتا دیتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی معمول کے مطابق سرکار نے صحابہ کو جمع فرمایا، اے میرے صحابیوں جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خدا فرما رہا ہے کہ میری اجر رسالت یہ ہے کہ قربہ سے مودت کر لو۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ قربہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہ قربہ علی اور اولاد علی ہے۔ قربہ یہ ہے اہل بیت سے محبت کی بات ہے۔ اللہ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو اجر رسالت ہے نا کسی اور نبی نے اپنی امت سے اجر نہیں مانگا۔ آپ تاریخی انبیاء اٹھا کے دیکھیے، قرآن کی آیات موجود ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے یہی کہا وَإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ ہمارا اجر ہمارے رب پر ہے، ہمارا خالق ہی ہمیں اجر دینے والا ہے، تم سے کیا اجر لیں گے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب اور کسی نبی نے امت سے اجر نہیں مانگا تو وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار نبی ہے وہ کیوں اجر مانگ رہا ہے؟ ہمارے عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بس تھوڑا سا بات مکمل کر لیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، توجہ فرمائیے گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کی اہل بیت کا تذکرہ کرو گے کہیں نہ کہیں کمی اور نقص نظر آئے گا۔ آدم کے دو بیٹے تھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل نظر آتا۔ نوح نبی کا بیٹا گمراہ ہو گیا، کافر ہو کے مر گیا، خدا کو کہنا پڑا انہو لیس من اہلک، اے نوح جو نبی کا نافرمان ہوتا ہے وہ نبی کی اہل بیت میں سے نہیں ہوتا۔ اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے جو یوسف کے ساتھ کیا ہے وہ ساری داستان قرآن میں موجود ہے۔ غرض جس نبی کی اہل بیت کا تذکرہ کرو گے کہیں نہ کہیں کمی اور نقص نظر آئے گا۔ یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی شان ہے جن کا سارا کردار پاک اور نورانی نظر آتا ہے۔ اس لیے کسی اور نبی نے اپنے امت سے ایسا اجر نہیں مانگا۔ اللہ دوسری محبت اہل بیت امام شافعی نے فرما دیا ہے نا، وہ کیا خوبصورت جملہ امام شافعی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دے دیا۔
اور اگلا شعر سنیے گا، وہ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم الفخر انکم، آپ اہل بیت کے لیے عزت اور فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بھی نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یہ اہل بیت کی شان ہے اور محبت ہے۔ بس آج ایک پیغام بھی دے رہے ہیں آخر میں، اور ایک اور قرآنی حدیث بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اور میں اگر یہاں ان مجالس میں خواتین کا ذکر نہ کروں تو یہ انتہائی نامناسب ہوگا۔ آپ یقین جانیے اس عزاداری مولا حسین نے ایک بڑا کردار ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں خواتین مجلس میں یہاں موجود ہوتی ہیں، آنکھیں کی جاتی ہے۔ یہ جذبہ ہماری خواتین میں زیادہ ہے، عزاداری کا جذبہ۔ ہم مرد پھر بھی تھک جاتے ہیں، ایک مجلس میں جاتے ہیں دوسری میں نہیں جاتے، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کنیزان حضرت زینب ان میں جذبہ زیادہ ہے، اور یہ جذبے سلامت رہے انشاءاللہ، اس لیے کہ کربلا میں جن ماؤں نے کردار پیش کیا ہے، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسی کردار کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے۔ ایک شہید ہے کربلا میں وہاب قلبی، کہ جب تاریخ نے لکھا کہ جب ظالم نے اس کا سر قلم کر کے ماں کی طرف پھینکا ہے، ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوم کے دوبارہ قاتل کی طرف پھینک دیا اور کہا ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے۔ یہ بھی جذبہ ہے کربلا کی ماؤں کا۔ ایسے جوان تربیت ہونے چاہیے، ایسے مجاہد تربیت ہونے چاہیے جو مولا حسین کی عزاداری اور مشن پر قربان ہو، اور یہ خواتین کی ذمہ داری ہے الحمدللہ۔ اور ہماری کنیزان حضرت سیدہ متوجہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، بس جو حدیث سنوانی ہے۔ اور یہ ہماری شیخ مفید کی روایت ہے، حارث احمدانی، آپ سب جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں، میرے مولا کے بڑے مخلص صاحب حارث احمدانی۔ یہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا کی زیارت سے مشرف ہوا۔ امام نے پوچھا حارث آپ کا کیا حال ہے، کس حالت میں زندگی گزار رہے ہو، زندگی کیسی جا رہی ہے؟ یا اس کہتا ہے مولا میں ٹھیک ہوں لیکن ایک پریشانی نے مجھے کافی دنوں سے پریشان کیا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، ذرا اس حوالے سے میری مشکل کشائی فرما دیجیے۔ اچھا یہ جو مسئلہ ہے نا، تھوڑا سا میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں بھائی، یہ جو مسئلہ ہے نا غالی اور مقصر والا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ حارث احمدانی آیا مولا کی بارگاہ میں، مولا ایک پریشانی مجھے حائل ہے، ذرا مشکل کشائی فرما دیجیے۔ امام نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ مولا کچھ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ رب ہیں، کچھ آپ کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، کچھ دوسرے ہیں جو آپ کو حد سے گھٹا دیتے ہیں، مولا آپ خود فرمائیے آپ کا مقام ہے کیا؟ آمادہ ہے علی مولا کی زبانیں سنے کہ علی کا مقام کیا ہے اور علی کی شان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حارث احمدانی الا ان خیر شیعتی ہم النمط الوسط، اے حارث احمدانی جو مجھے حد سے بڑھاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو حد سے گھٹاتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا سچا شیعہ وہ ہے جو درمیانی رستے میں چلتا ہے۔ اور علی نے فرمایا ہے، علی نے اپنا تعارف فرمایا ہے، حارث احمدانی جانتے ہیں میں علی کون ہوں؟ علی فرماتے ہیں انی عبد اللہ و اخو رسول، کیا ہے حارث احمدانی؟ میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ علی نے فرمایا میں رب نہیں ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ اور آگے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں انا الصدیق الاول، اے حارث احمدانی میں علی ہی صدیق اول ہوں۔
سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والا میں علی نہیں. تھوڑا سا آج کھل کے اس میں بات ہو جائے. میں کوئی اختلافی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ان تاریخی حقائق کو چھپانا بھی جرم سمجھتا ہوں. یہ میرے عزیز بچے بیٹھے ہیں نا، ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے. میں چند دن پہلے ایک مجلس میں تھا تو ایک عزیز آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب یہ ہماری دینیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر کریم اسلام نے جب سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بزرگوں میں سے سب سے پہلے فلاں صاحب ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے. اور اس وقت علی کا جو سن مبارک ہے وہ 9-10 سال کا تھا. ایسے ہی ہے نا، آپ کو پتا ہے ہماری دنیات کی کتابوں میں لکھا. تو یہ عزیز جوان پریشان تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، کیا اس سے پہلے مولا علی ایمان نہیں لائے تھے؟ ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا بیٹا جو آپ کو کہنا ہے علی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کہو ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں علی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اتنا پوچھ لینا کہ ایمان لاتا کون ہے. بھائی ہم تو اس علی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. جب مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے اور مصطفیٰ جب تیسرے دن پہنچے، 3 دن کے علی کو مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا. قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے سرکار نے فرمایا یا علی اقرا، علی ذرا قرآن تو پڑھ کے سنا دیجیے. قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی کے علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ سورہ مومنون پڑھ کے بتا دیا کہ حافظ قرآن اور ہوتے ہیں، وارث قرآن اور ہوتے ہیں. تو جو ہمارے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں سن لیا کریں. یہ مجبوری ہے بعض لوگوں کی، انہیں کہنے دیا کریں، ان کی مجبوری ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا فرمایا، بس حدیث مکمل کر لیتا ہوں. مولا نے کیا فرمایا، اے حارث حمدانی انا الصدیق الاول، سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والا میں علی ہوں. اور آگے حدیث مکمل کر لیتا ہوں. کیا فرمایا علی نے، صدقتہ وآدم بین الماء والطین. کہ حارث حمدانی میں نے اس وقت نبی کو نبی مانا جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. میں نے اس وقت نبی کو نبی مانا. نہیں تھوڑا سا اس کو بات مکمل کر لوں. یہ جو آیت آپ سنتے ہیں قرآن کی آیت ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کہ حبیب اے مصطفیٰ یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنَّهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ یہ کافر تجھے طعنہ دیتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے. ان کو بتا میری نبوت کے 2 گواہ ہیں، ایک میں اللہ گواہ ہوں اور دوسرا علی گواہ ہے جو ساری کتاب کا وارث ہے. نہیں بات کھول کے بتاتا ہوں. اچھا پڑھے لکھے آباد تشریف فرمائے بزرگ موجود ہے، مجھے یہ بتائیں کہ گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور یہ بہتر جانتے ہیں مسائل. وہی سنی سنائی بات جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، بلکہ جس نے کسی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے حبیب گھبراؤ نہیں، تیری نبوت کے 2 گواہ ہیں، ایک میں اللہ گواہ ہوں دوسرا علی گواہ ہے. اس کا مطلب ہے جب اللہ رسول کو نبی بنا رہا تھا علی بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. علی شاہد نبوت مصطفیٰ ہے. اللہ تسلی کی عظمت و سلام. میرے مولا نے ہر زمانے میں ہر ایک کی مشکل کشائی فرمائی ہے. بس
قریب لے آئے بیان میرے مولا آخری بات کر لو. ہر زمانے میں قبلہ علامہ حسین پر جاڑا صاحب کا ایک مجھے جملہ یاد آ گیا، بس وہی بیان کر کے آپ کی ذمہ تمام کر رہا ہوں. علامہ حسین پر جاڑا مرحوم بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، آپ سب جانتے ہیں. وہ فرمایا کرتا تھا کہ پیغمبر گرام اسلام کے وصال کے بعد یہ 25 سال میں جو 3 خلافتوں کا دور رہا ہے، توجہ فرمائیے گا میرے عزیز جوانوں کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ سرکار کے وصال کے بعد یہ جو 25 سالہ 3 خلافتوں کا زمانہ ہے، کہا ان 3 خلافتوں میں صدر مملکت سے لے کر چپڑاسی تک ہر ایک نے علی سے پوچھا ہے. ان 3 خلافتوں کے زمانے میں صدر مملکت سے لے کر ریاست کے والی سے لے کر چپڑاسی تک ہر ایک نے علی سے پوچھا ہے. لیکن کوئی شیعہ سنی تاریخ نہیں کہے گی کبھی علی نے کسی اور سے پوچھا ہو. وہ فرماتے تھے سب کا علی سے پوچھنا اور علی کا کسی سے نہ پوچھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ بھئی وہ خلیفہ دوم کا خوبصورت جملہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ انہوں نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر. ایک مرتبہ اس 70 مقامات پہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بہت خوبصورت جملہ ہے، آپ نے غور نہیں کیا، بہت خوبصورت جملہ اور بجا فرمایا خلیفہ دوم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علی نہ ہو وہاں ہلاکت ہوتی ہے، جہاں علی نہ ہو وہاں ہلاکت ہوتی ہے. اللہ ہر ایک کی مشکل کشائی کی ہے مولا. بس کل انشاءاللہ اسی بیان کو علم علی کے اسی فضیلت کو آگے بڑھائیں گے. چونکہ ایام 3 محرم کا دن گزر گیا، انشاءاللہ کل سے شہادتوں کے مسائل بیان کروں گا. آج تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کارواں مولا حسین کا یہ قافلہ مکہ سے کیسے چلا ہے اور کربلا میں کیسے پہنچا ہے. بس بیان کرنے سے پہلے ایک روایت ہے. چھٹے امام کا ایک صحابی ہے، محترم فرما رہے تھے نا ہر امام نے اپنے زمانے میں عزاداری بتا بھی کی ہے اور عزاداری قائم کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے. چھٹے امام کا زمانہ ہے. امام کا ایک صحابی ہے فضیل ابن یسار. یہ وہ خوش قسمت صحابی اور شاگرد ہے میرے مولا کا کہ جس کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز چھٹے امام کی اقتداء میں پڑھتا تھا. کتنا خوش نصیب، ہر نماز وقت کے ہادی اور حجت الہی کی اقتداء میں پڑھتا ہے. تاریخ کہتی ہے ایک دن یہ غیر حاضر ہوا، یہ کسی نماز میں نہیں پہنچا. جب دوسرے دن آیا امام نے فرمایا فضیل کل کیوں نہیں آیا؟ یہ عرض کرتا ہے مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے جد حسین کی مجلس رکھی ہوئی تھی. میں اپنے گھر میں آپ کے جد حسین کی مجلس رکھی ہوئی تھی. مولا نے جب یہ جملہ سنا نا امام نے فرمایا فضیل تو نے مجھے نہیں بلایا، میرے جد حسین کی مجلس میں مجھے کیوں نہیں بلایا؟ یہ عرض کرتا ہے مولا مجھے معاف فرمانا، میں جب بھی آپ کو مجلس کے لیے بلاتا ہوں آپ سارا دن گریا کرتے رہتے ہیں، آپ سارا دن حسین کے غم میں روتے رہتے ہیں. مولا میں نہیں چاہتا تھا آپ کو زیادہ اذیت دی جائے. امام نے فرمایا فضیل کیا تو سمجھ رہا ہے کہ میرے جد حسین کی مجلس ہو اور تیرا چھٹا امام حاضر نہ ہوا؟ فضیل میں تیری مجلس میں آیا تھا. اچھا مولا میں نے آپ کو نہیں دیکھا، مولا آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ امام نے فرمایا فضیل جہاں ان عزاداروں کے جوتے رکھے تھے میں جعفر صادق وہاں بیٹھ کے مجلس سن رہا تھا. مولا آپ آگے کیوں نہیں تشریف لائے؟ امام فرماتے لحرمت جدتی فاطمہ میری دادی زہرا آگے تشریف فرما تھی، میں دادی زہرا کے احترام میں آگے حاضر نہیں ہوں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی امت. ہاں عزاداروں بس عرض کر دیتا ہوں 8 ذی الحج کو یہ قافلہ مکہ سے چلا.
نہ جانے وہ کیسا حج ہوگا مسلمانوں کا۔ وہ سن 60 ہجری کا حج کیسا حج تھا کہ جس میں روح حج حسین نہ ہو، وہ حج نہیں ہے کہ جس میں حسین جیسا پیشوا حج میں نہ ہو۔ امام نے جب مکہ کو چھوڑنے لگے، امام نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور امام فرمانے لگے، اے اللہ کے گھر، محشر کے دن میری مظلومیت کی گواہی دے دے۔ یہ حسین حج کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین کو کتنا عشق تھا، 25 پیدل حج کرنے والے حسین مکہ کو چھوڑ کے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا۔ حسین ابن علی جب جانے لگے، آخری بار الوداع کیا خانہ کعبہ سے، حسین نے کچھ اور جملے بھی کہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے فرمایا، اے اللہ کے گھر، اے کعبہ، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، دور دور سے حاجی تیری زیارت کو آتے ہیں۔ میرے دادا ابراہیم نے تیری تعمیر پتھروں سے کی تھی۔ میرے مولا نے کہا، میں بھی کربلا میں اپنا کعبہ بنانے جا رہا ہوں، میں بھی کربلا میں اپنا کعبہ بناؤں گا، لیکن اے اللہ کے گھر، تیری تعمیر میں اور میری تعمیر میں بڑا فرق ہوگا۔ تیری تعمیر پتھروں سے ہوئی ہے، لیکن کربلا میں جو میرا کعبہ بنے گا اس میں علی اکبر کے سینے کا لہو ہوگا، اس میں علی اصغر کے گلے کا لہو بھی شامل ہوگا، اس میں عباس کے کٹے ہوئے بازو کا لہو بھی شامل ہوگا۔ مولا نے کہا، اے اللہ کے گھر، جو میں کعبہ بناؤں گا اس میں زینب ام کلثوم کی چادریں بھی شامل ہوں گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بس حسین نے 2 جملے اور کہے ہیں۔ حسین نے فرمایا، اے اللہ کے گھر، تیرے مناسک میں سے ایک یہ ہے کہ حاجی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، جو کعبہ میں بناؤں گا کربلا میں، عاشور کے دن میری بھی ایک صفا ہوگی، ایک مروہ ہوگی۔ میری صفا خیمے ہوں گے، میری مروہ مقتل ہوگی۔ میں کبھی علی اکبر کے لاشے کو لاؤں گا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھاؤں گا، کبھی قاسم کے پامال لاشا لے کے آؤں گا۔ اجرکم اللہ، حسین نے ایک اور جملہ بھی کہا، میرے آنکھوں نے کہا، اے اللہ کے گھر، اے اللہ کے کعبہ، تیرے مناسک میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ حاجی منا میں قربانیاں کرتے ہیں، لیکن تیری قربانی اور میری قربانی میں فرق ہوگا۔ حاجی جب تیری قربانی کرتے ہیں منا میں تو پہلے قربانی کو پانی پلاتے ہیں، لیکن کربلا میں جو میں قربانیاں پیش کروں گا وہ 3 دن کی پیاسی قربانیاں ہوں گی۔ اجرکم اللہ، بس حسین پہنچے ہیں، وہ چھوڑ دیا میرے یار۔ کتنی منزلوں سے حسین آئے، کربلا میں پہنچے حسین۔ 2 محرم کو میرا آقا کربلا میں پہنچا۔ حسین جب کربلا میں پہنچے، ایک شخص سے حسین نے پوچھا، مسل حاضر الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا اسے قاضریہ کہتے ہیں۔ پھر مولا نے پوچھا کوئی اور نام، بتایا گیا اسے نوا کہتے ہیں۔ تیسری بار حسین نے پوچھا کوئی اور نام، بتایا گیا حاضہ کربلا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس کربلا کا سننا تھا۔ حسین نے مولا عباس سے کہا، عباس بھائی، محملوں کو اتارا جائے، ہاں ہونا مہد کو رہا لینا، یہی ہمارے قیام کی جگہ ہے۔ عزاداروں، سب سے پہلی مجلس کربلا پہنچنے کے بعد فاطمہ کے لفظ جگر حسین نے خود پڑھی ہے۔ میرے آقا جب کربلا میں پہنچے اور خیمے لگا دیے گئے، حسین نے خطبہ دیا۔ حسین نے فرمایا، عباس بھائی، یہی ہماری قیام گاہ ہے، اور اگلا جملہ سنیے گا۔ حسین نے فرمایا، ہاں ہونا تذبح عیالنا، عباس بھائی، یہی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہونا تسوا عیالنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں زینب کی چادر لوٹی جائے گی۔
یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا وار ہوگا۔ بس ایک مرتبہ زینب نے خطبہ سنا، عزاداروں مجھے معاف فرمائیں گے، بی بی نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ خاک کربلا پہ زینب بیٹھ گئی، کربلا کی خاک کو مٹھی میں لیا، زینب نے سونگھا، ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بھائی حسین اس خاک سے مجھے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین بھائی مجھے یقین ہو گیا اسی سرزمین پہ حسین مارا جائے گا۔ بس عزادارو یہ جملہ زینب نے کہا، کتنی محبت تھی بہن کو بھائی کے ساتھ، تاریخ نے لکھا ہے ایک لمحے کے لیے بھی بھائی حسین سے جدا نہ ہونے والی زینب حضرت سیدہ روایت کرتی ہے کہ یا علی میری زینب کے میرے حسین سے عجیب محبت ہے، گھر میں جہاں جہاں حسین چلتا ہے پیچھے پیچھے زینب چلتی ہے، جدھر حسین کا رخ ہو جائے یہ زینب سامنے آ جاتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے حسین گھر سے باہر چلا جائے یہ بی بی مضطرب ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت کرنے والی بہن ایک لمحے کے لیے بھائی سے جدا نہ ہونے والی زینب نہیں۔ ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں، تاریخ میں لکھا کہ جب حضرت زینب کا عقد ہوا، نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر کے ساتھ، جب شادی ہوئی تو عرب کا دستور ہے کہ 3 دن کے بعد ماں جاتی ہے بیٹی کو لینے کے لیے۔ ماں تو تھی نہیں حضرت زینب کی، حضرت زہرا تو شہید ہو گئی تھی۔ جب تیسرا دن ہوا حضرت فضہ علی کے گھر میں آئی ہے، کیا دیکھا علی زار و قطار رو رہے ہیں، علی مولا رو رہے ہیں۔ حضرت فضہ نے ایک جملہ کہا یا علی اگرچہ زینب کی سگی ماں نہیں ہوں لیکن پالا ضرور ہے، اگر مجھے اجازت ہو تو میں زینب کو لے آؤں۔ علی نے فرمایا جاؤ فضہ زینب کو لے آؤ۔ حضرت فضہ عبداللہ بن جعفر کے گھر میں آئی، کیا دیکھا زینب عبداللہ بن جعفر کے گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہے، ادھر علی مولا رو رہے ہیں، ادھر زینب رو رہی ہے۔ حضرت فضہ نے پوچھا زینب بیٹا کیوں رو رہی ہے، کیا ماں یاد آ رہی ہے؟ کہا نہیں ماں فضہ ماں نہیں یاد آ رہی۔ کہا پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ماں فضہ تجھے نہیں معلوم آج 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو دیکھا نہیں ہے، میں نے حسین کی زیارت نہیں کی۔ عزاداروں سادات سے معافی چاہتے ہوئے اتنی محبت کرنے والی زینب مجھے نہیں معلوم آج تک مجھے ایک سوال کا جواب نہ ملا، وہی زینب 11 محرم کو حسین کے لاشے کو تنہا چھوڑ کے کیسے چلی گئی؟ میرا دل کہتا ہے جب زینب بھائی کے لاشے پر آئی ہوگی حسین نے کہا ہوگا زینب بہن مجھے معلوم ہے مجھے اکیلا چھوڑ کے جانا تیرے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن زینب آپ شام ضرور جانا، اس لیے کہ شام کے زندان میں میری سکینہ رہ جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔